السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے ہی تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے کہ مرد اور عورت آپس میں کیوں خوش نہیں رہتے، اور ان کے دنیاوی مسائل کیا ہیں، اور ان کے قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہے، اور اس کے اگر پریشانی ہو تو اس کے وظائف کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی دینے والے ہیں کچھ، تاکہ آپ عمل کر کے میاں بیوی آپ خوش رہ سکیں اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر کے لیے۔ آپ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ تو آپ کا خوش ہونا بہت ہی اچھا اور لازمی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو میری تو دل کرتا ہے کہ آپ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں میرے لیے، تو سبسکرائب کے بٹن کو اوکے کر دیں، تاکہ میرا دل خوش ہو کر آپ کو اچھے اچھے وظائف بتا سکوں محنت کر کے۔ تو امید ہے آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے منہ پھیر کے رات کو سوتی ہے، ناخوش ہو کے سوتی ہے، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور جو مرد عورت سے ناخوش ہو کر اور عورت سے دور ہو کر اور کچھ دوریاں کر کے اوروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس مرد پہ بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے پہ لعنت ہو، اے عورت تو اگر اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں رہتی تو تیرے پہ بھی لعنت ہو۔ تو اتنی سخت وعید ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ خوش رہا کریں، گھر میں نماز ادا کیا کریں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیا کریں۔ تو اگر خاوند ناراض ہو تو یہ وظیفہ پڑھے تاکہ بیوی اس کے ساتھ اچھی رہے۔ تو میں وظیفہ رپیٹ کرا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ مرد پڑھے عورت کو اپنے تابع اور اپنے ساتھ خوش رکھنے کے لیے اور اپنے ساتھ جوڑی رکھنے کے لیے، تاکہ میاں بیوی خوش رہیں گے تو گھر کے تمام مسائل ہی اچھے طریقے حل ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے ہی گھر چلے گا۔ پھر میں رپیٹ کرا دیتا ہوں، مرد کے لیے ہے یہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور جب عورت چاہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا نہیں رہتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو، تاکہ کوئی دعا ہو، کوئی قرآن کریم کی صورت ہو جسے میں تلاوت کر کے اپنے خاوند کو اپنے تابع کر سکوں، تاکہ میری مرضی کے مطابق میرا خاوند میرا خیال کرے، میری زندگی میں اچھے طریقے سے مجھے کام آئے اور میری اولاد کا ساتھ دے، میرے گھر کے تمام کاموں میں ہمارا ساتھ دے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے تاکہ خاوند کی فرما برداری اسے نصیب ہو۔ تو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھا کریں اکثر، انشاءاللہ تعالی آپ کا خاوند آپ کے تابع رہے گا۔ تو میں آپ کو رپیٹ کرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ غور سے پڑھ سکیں اور سن سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا،                                                                                                                                                                                                                                                                                       ومن
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس آیات کریمہ کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہے، جب بھی کوئی دنیاوی یا آخرت کی کوئی پریشانی ہو تو میں نے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اس کا مطالعہ کرو، اسے سیدھا راستہ اختیار کرو اور اس پہ عمل کرو، یہ راہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی میرے لیے اچھا سا کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، امید کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر دیں گے۔ جزاک خیرہ۔